آپ نے پہلے میڈیا کا اب ایشو چھیڑا ہے تو میں چلیں اس پہ ایک سوال کر لیتی ہوں. یہ پہلے فیک نیوز کے نام کے اوپر کہا گیا, چلیں پہلے تو ہر قسم کی پابندیاں ٹیلی ویژن کے مختلف پلیٹ فارم ہیں, لیکن اب فیک نیوز کے نام کے اوپر جو تماشا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, پاکستان کے اندر سے بھی باہر سے بھی, اب اس کو تو اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے, اس کے اوپر کچھ قانون سازی ہونی چاہیے. تو یہ قانون سازی آپ کے خیال میں اسٹیٹ کا قبلہ درست کرے گی یا الٹا اور ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ختم کر دے گی؟ نہیں, وہ جس کو چاہیں گے وہ چلتا رہے گا. وہ تو کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو مرضی الٹا لٹک جاؤ. انسان ایک سیج تھی جس کو ہمارے ہاں احمد کہتے ہیں کہ وہ سٹون ایج, وہ وڈ ایج تھی بیسیکلی. سٹون کا تو بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے تھے, غارہ میں رہنا اور بات ہے, باقی تو وڈ سے اچھا خیر نہیں میں. اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جنگ تو یہ ہارے ہوئے ہیں آلریڈی. یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو کوئی بھی ہو اگر وہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے ہار جائے گا. اس کی وجہ ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے کسی کو بدنام کر کے ان کے خلاف ایک کیمپین چلاؤ, لوگ تھوکیں گے بھی نہیں. یہاں سارا ایک ماحول موجود ہے, اس میں آپ اینگلنگ کر سکتے ہو, ہیرا پھیری کر سکتے ہو, اس کو وہ کر سکتے ہو, یو کین بلو اٹ آؤٹ آف پرپورشن جسے کہتے ہیں. آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہو. وہ آپ کی آپ تو ہر جگہ ولنریبل ہو. آپ کی اخلاقیات گھٹیا, آپ کی سیاسیات گھٹیا, آپ کی اقتصادیات گھٹیا, آپ قرضے بیرون ملک عام پاکستانی جاتا ہے وجہ شہرت, قرضوں کے بعد اب گداگر بن گئے, بیکاری بن گئے. یعنی سعودی عربیہ جیسا ملک بھی اگر کمپلین کرتا ہے کہ یار سنبھالو ان کو, تو پلے آپ کے کیا ہے. سو اٹس ویری ایزی ٹو اسکینڈلائز یا جو بھی آپ اس کو کہہ لو, اس کو ڈسٹارٹ کرنا, اس کو اچھالنا, اس کو اس میں مرچ مسالہ ڈالنا تو بہت آسان ہے. کیا کرو گے آپ جو باہر بیٹھے ہیں؟ میں حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات اپنے ہی لوگ اپنے ہی ملک کے بارے میں اور اس کے اداروں کے بارے میں جس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ گھروں میں اختلاف ہوتا ہے. میں مثال کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, مائی فادر, مائی گرینڈ فادر, ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل, بٹ آئی ہیڈ ڈفرینسز ود مائی فادر. پوری زندگی ان کی تابع داری, لیکن فور اباؤٹ 13-14 ایئرس میں نے گھر چھوڑ دیا. لیکن میں باپ کا گریبان, خدا کا خوف کریں. when I was the father I was slapped by him. گردن نیچے تھی. ہوتے ہیں اختلاف, گھروں میں ہوتے ہیں. میں گھر چھوڑ کے نکلا. My father wanted me to become a civil servant. تھا کہ بڑا پڑھا لکھا ذہین ہے, یہ ہے, پڑھی میں نے اکنامکس ہی, میڈیم میرا اردو نہیں تھا, تو بٹ آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے رائٹر. اس پہ اختلاف ہوا, لیکن اس میں ادب, احترام, عزت ٹھیک ہے. فار اے فیو ایئرس میں آئی نیور وینٹ بیک. اس کے بعد 12-13 سال کے بعد ایوری تھنگ واز بیک ٹو نارمل. تو حد ہوتی ہے. مادر وطن بھی کہنا ہے, پھر اس کے مادر وطن کے کپڑے بھی اتارنے ہیں. کوئی انڈیویجول ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو سمبلائز کرے. یاد رکھیں. تو چل رہا ہے, روک کے دکھاؤ. اس سے نفرت اور بڑھے گی. ایک بنیادی اصول آپ کو بتاؤں, انگلینڈ میں بھی, I'm sorry, امریکہ میں ایل کپون وغیرہ کے زمانے میں شراب پہ بندش لگی. سننے والی بات ہے, ٹھیک ہے, سبحان اللہ, وہ لگی. اور جس نے جو لیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو جو شراب بند کرانا چاہ رہے تھے, اس نے چپڑ کناتی نے بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا کہ اب شراب نہیں اس ملک میں کھل سکے گی, اور اگر کھلی تو ایسا ہی ہوگا جیسے ایک چڑیا اسٹیچو آف لبرٹی اٹھا کے آسمان پہ لے جائے. یہ تھا. چند سال کے اندر امریکن چونکہ چبل نہیں تھے, کھوتے کوڑے نہیں تھے, انہیں پتہ لگا جرائم پڑ گیا ہے, شراب کی طلب, ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. ایل کپون ان دنوں کی پیداوار ہے. ہسٹری ہے, جا کے پڑھ لیں. ہسٹوریکل بلنڈرز ایک کتاب ہے, اس میں پڑھ لیں.
جو چیز آپ ڈینائی کریں گے اس کی آپ کو، میں نے چند دن پہلے کسی اور حوالے سے مثال دی کہ میں گھر سے نہیں نکلتا 2-3 مہینے میں، گھر سے کیا نکلنا میں تو اپنے کمرے سے نہیں نکلتا. وہ مجھے آپ آفیشلی پابند کر دیں کہ تم نے گھر سے نہیں نکلنا، جو نکلتا ہی نہیں اس کا بھی دل کرنے لگ جائے گا. کسی چیز کا ڈینائل، اس کو ڈینائی کرنا جو ہے نا، وہ آپ اس کو انہانس کرتے ہو، لیکن اس کے لیے اور طرح کی عقل چاہیے. یہ ڈنگروں والا کام ہے، روک دو، یہ ڈبل سواری بند، یوں کر دو وہ کر دو، کچھ بھی نہیں. یہ ساری ایس ایچ او تھنکنگ ہے، اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. نہیں لیکن سر، لیکن اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کرنے سے وہ چیزیں مزید ان کو بڑھاوا ملتا ہے، لیکن اب جس طرح یہ حکومت آئی تھی سر تو سب نے کہا کہ یہ تو 6 مہینے نہیں گزار سکے گی، لیکن اب انہوں نے پتہ نہیں معیشت کے اندر بھی کچھ بہتری کے آثار لے کے آئے، انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا، کچھ اکانومی کی سچویشن بہتر کی، بارڈرز کے اوپر کچھ کام کرنے کی کوشش کی گئی، انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی تعلقات بہتر کرنے کی، مطلب اپنی طرف سے ایفرٹس تو کیے گئے. بظاہر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے کچھ مناسب بہتر ہوئے، حالانکہ بیچ میں کچھ چپکلش موجود تھی، لیکن اب پھر وہی بہتری کی طرف جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اپوزیشن کو بھی یہ کہیں پہ کسی جگہ سیٹ نہیں ہونے دیتے. اپوزیشن بیچاری کبھی پارلیمنٹ سے باہر ہوتی ہے، کبھی سڑکوں پر ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف بظاہر ویژولی کر رہی ہے یہ گورنمنٹ، یا واقعی کچھ اس نے ایفرٹ بھی کیا ہے؟ نہیں، اس کا نہیں، یہ بالکل نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، کچھ بھی نہیں. فیک نیوز کی طرح یہ بھی فیک ہے سارا کچھ. پھر یہ کیسے ہو رہا ہے سر؟ ساحر لدھیان سن لیں، ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا. اور دنیا کا سب سے بڑا فن ہے، وہ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے، وہ ہے گورننس. یہ ہمیں بوتھیاں اٹھا کے کہہ دیتے ہیں مہنگائی ہوں گی. بھائی لوگ اگر کہیں گے فن جو نادار تک نہیں پہنچا، گورننس سب سے بڑا فن ہے، وہ اگر عام آدمی آج بھی اتنی ہی گالیاں دے رہا ہے، بلکہ زیادہ دے رہا ہے اور بددعائیں زیادہ دے رہا ہے، تو میں کیسے مان لوں؟ پاکستان کے بارے میں جو جس طرح کا یہ سٹیٹ ہے، یہ مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے جو جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، ایک ہوتا ہے سرکاری اعداد و شمار. وہ آپ نے کوئی توپ چلائی ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ عطار کو عطر کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عطر خود بولتا ہے. اگر کچھ کیا ہے تو بتاؤ، ختم ہو گئی بات. کچھ بھی نہیں، اور یہ کر بھی نہیں سکیں گے. اس کی وجہ ہے یہ پیدائشی کلرک ہیں، انہیں ایک کام آتا ہے پیسہ بنانا اپنی ذات کے لیے. سیاست ان کے لیے صنعت ہے اور تجارت ہے، باقی ان کے اندر کریٹیوٹی ہے ہی کوئی نہیں. جیسے یہ لڑ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کی جنگ، مطلب وہ تو بالکل ہی ہیڈ کانسٹیبل والا ایک ایٹیچیوڈ ہے، اس میں تو کوئی ڈیپتھ کوئی فلانا ہے ہی نہیں، ککھ بھی نہیں. اچھا سر، لیکن چلیں اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے خیال میں پھر ہمارے پاس آپشن کیا موجود ہے؟ مطلب دیکھیں نا، اگر تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں حکومت جب تک قائم رہتی ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اس کے بہتر رہیں، تو انہوں نے تو ثابت کیا ہے نا کہ چلیں ماضی کی گورنمنٹ کو چھوڑیں، ہم زیادہ بہتر پرفارم کریں گے اس حوالے سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی؟ اپوزیشن کو تو انہوں نے کوئی سپیس نہیں دیا ابھی تک. مذاکرات کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی نتیجہ اس سے نکلے گا؟ دیکھو بیٹا، یہ کامن سا سوال ہے جو عام سا ہے. پورے کر لیں گے پھر کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتے، کل دھتکارے جاتے ہیں. کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ they are not genuinely elected. میں تو کہتا ہوں 47 ہمارے لیے کوئی عجیب سا انسا ہے. 1947 میں جو ملک بلا ہمارے سامنے ہے، اس کو ٹوٹے کتنے سال ہو گئے. اب فارم 47 کی بات ہوتی ہے. میں دونوں کو آپس میں جوڑ کے دیکھتا ہوں، تو رہیں یا چلے جائیں، اس سے آپ کی یا میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ مطلب کامن مین کو ان کے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئندہ کوئی اور آئے گا، نتیجہ یہی ہوگا. لکھ کے رکھ لو. یعنی کہ سر مایوسی ہے. بظاہر آپ کے خیال میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. آخری سوال سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اپوزیشن کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ایک منٹ میں یہاں آپ کو ایک تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں. جی عام طور پہ ہمارے یہاں مکانہ ترجمہ کرتے ہیں
کہ مایوسی کفر ہے، یہ غلط ہے. جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. بالکل ٹھیک، یہ ٹھیک ہے. بالکل لیکن اللہ کی رحمت کی کچھ کنڈیشنز ہیں. تم چور، چکار، ڈکیت، نالائق، جاہل، کام چور، فلانا وٹ ایور، پھر کیسی؟ تو مایوسی کو کفر شفر نہیں ہے. اگر آپ پرفارم کر رہے ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. امریکہ پوری دنیا کی تاریخ کا ایک عجیب ملک ہے جس کا اپنا شہری ہی کوئی نہیں. وہ تو اصل اونر تو تھے وہ ریڈ انڈینز. اب بھانت باندھ کا جانور وہاں بندھا ہوا ہے، لیکن they have turned into a nation. I am an American. ختم ہو گئی بات. وہ فرینچ امریکن ہے، اٹالین ہے، انگلش امریکن ہے، جرمن امریکن ہے، چائنیز امریکن ہے، بٹ دیکھو they became a super power. اور ہم ملی نغمے ہی لکھتے رہ گئے. چلیں آپ آگے. سر آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے مذاکرات کے نام پہ، آپ کو لگتا ہے کوئی امید اس سے ہونی چاہیے دونوں طرف، یا بظاہر صرف ٹائم گین ہی کیا جا رہا ہے؟ ہاں، منیر نیازی صاحب میرے بڑے فیوریٹ ہیں، بلکہ ان جیسا تو شاعر ہے ہی کوئی نہیں. غالب ہے اس کے بعد منیر نیازی وہ چند اور ہوں گے، باقی تو نہیں. ان کا ایک شعر ہے منیر نیازی صاحب کا، وہ سن لیں. جی. مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، لاکھوں ملتے دیکھے ہیں، پھول بھی کھلتے دیکھے ہیں، جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. آنسو بہا کے سو جا. بالکل اس صحیح. کا ایک آخری جملہ سن لیں. جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے یا سوچتا ہے کہ وہ he'll turn the tables کو 2-4-5 سال میں، وہ بہت احمق ہے. اب کوئی ایسی رجیم ہو جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو گود لے، سب کچھ ثانوی قرار دے کے اس کو گود لے، وہ بچہ جب پروان چڑھے گا اس کے بعد امکان پیدا ہوگا. یہ یاد رکھنا، ادروائز ناممکن. اب بھوک ننگ کی وجہ سے بچے غریب، محرومیاں، اوپر سے ماں کو پٹتا دیکھتے ہیں، ماں کو ذلیل ہوتا دیکھتے ہیں، باپ فرسٹریٹڈ ہے، وہ غصہ کہیں اور کا ہے، نکالتا وہ کسی اور پہ ہے. آپ دولت شاہ کے چوہے جنم دے رہے ہو. جب تک ایک پوری نسل یہ لگے گا کوئی 20 سے 22 سال کا وقت، اور ان کرٹن ڈرا کر لو اور اعلیٰ تعلیم، بھوکے رہ لو اپنے بچوں کو. آپ کی تو تعلیم ہی اتنی گھٹیا ہے. جو لوور کلاسز ہیں، آپ کے محروم طبقات ہیں، تو اللہ معاف کرے جن اسکولوں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں وہ تو سوائے جہالت کے ہے ہی کچھ نہیں. سبجیکٹس ہی وہ نہیں پڑھائے جاتے جو کنٹمپریری ہوں، جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے دنیا کے ساتھ، تو اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے مجھے مذاکرات کے حوالے سے یہ بتایا نہیں کہ کوئی امید کی جا سکتی ہے، یا اس کو بھی ہم یہی سمجھیں کہ بس وقت کا ضیاع ہے؟ نہیں، امید دیکھیں کوئی وجہ ہوتی ہے نا امید کی. اگر اس کی وجوہات پیدا ہو گئیں تو یوں، نہیں پیدا ہوئی تو نہیں. ٹھیک. یہ کچھ سائنٹیفک کوئی ڈسپلن معاشرہ تو ہے نہیں، اس کا تو سر پیر ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہاں، بہت بہت